أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حضرات و خواتین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کا عنوان ہے منہج السلف. اس موضوع میں جانے سے پہلے مجھے اور آپ کو جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ کہ میں اور آپ نیتوں کی اصلاح کریں. ہم یہاں بیٹھے ہیں دین کی کچھ باتوں کو سیکھنے کے لیے. ہم آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ جو وقت دیتے ہیں اس میں ہم کچھ نہ کچھ دین کی باتیں سیکھ کر یہاں سے اٹھنا چاہیے. یہ علمی مجالس، یہ اللہ کے ذکر کے مجالس جس میں دین کی بات بتائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے، یہ بہت ہی معزز اور بابرکت مجلسیں ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہماری نیت اگر خالص نہ ہو، ہماری نیت اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ ہو تو یہ ہمارا یہاں بیٹھنا، میرا یہاں پر بولنا سب بیکار جائے گا. سب سے پہلے مجھے اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم چاہے کوئی بھی مجلس میں ہم بیٹھیں، کوئی بھی دینی مجلس میں بیٹھیں، میرے اور آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہماری نیت اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو ہے ہم علم حاصل کریں. یقیناً طلب علم کی بہت فضیلت قرآن و حدیث میں آئی ہے، لیکن یہ علم ہم حاصل کرتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے، کیا ریزن ہے جس وجہ سے ہم یہ علم حاصل کریں. خود اللہ رب العالمین نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. تم سیکھ لو، اللہ کی گواہی دینے سے پہلے تم اس چیز کو سیکھ لو، پھر گواہی دو اللہ کی کہ اللہ ہی برحق ہے. لا الہ الا اللہ سے پہلے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم سیکھیں. جیسا کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی اس کا تعلق بھی پڑھنے سے ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، تم پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. یہ پڑھنا، یہ علم کا حاصل کرنا سب سے پہلے یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہم علم حاصل کرتے ہیں. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، واجب ہے. وہ کون سا علم ضروری ہے؟ جو علم جو بنیادی طور پر جو اساس ہوتے ہیں، جو بیسک چیزیں ہوتے ہیں، اس کا علم حاصل کرنا ہر ایک پر فرد پر ضروری ہے. جو گہرے مسائل ہوتے ہیں اس کا علم جو ہے ایک خاص گروہ حاصل کرے گا. عمومی طور پر جو
بنیادی تعلیم ہے دین کی، جیسے نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اگر ہم تجارت کرتے ہیں تو تجارت کے مسائل، اگر ہم حج کے لیے جاتے ہیں، ان سب چیزوں کا علم ہمارے پاس ہو، یہ واجب ہے۔ آدمی علم کے بغیر کیا کر سکتا ہے؟ وہ جہالت پر جائے گا، وہ غلط راستوں پر جائے گا۔ اسی لیے اسلام نے علم کی طرف ابھارا ہے، اور ہم جو علم حاصل کرتے ہیں اس کا حکم خود اللہ نے دیا ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کیوں ہم علم حاصل کرتے ہیں، رفع الجہل عن نفسی، ہمارے اندر جو جہالت ہے ہم اس کو دور کریں، علم حاصل کر کے جو جہالت ہمارے اندر ہے ہم اس کو دور کریں۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کو تجارت کرنا ہے تو اس کو اگر وہ علم حاصل کرے گا، وہ تجارت کے مسائل سیکھے گا، تو وہ اپنے آپ سے جہالت سے باہر لاتا ہے اس باب میں۔ اگر کسی آدمی کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم، اگر وہ نماز کا طریقہ سیکھتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے آپ کو جہالت سے باہر کرتا ہے، کیونکہ اس کو نماز کا طریقہ معلوم ہو گیا، تو اب وہ نماز کے طریقے کے متعلق وہ جاہل نہیں رہا، وہ اس کو اس بارے میں علم ہو چکا ہے، تو وہ جہالت سے نکل کر علم میں آ گیا، علم والوں میں ہو گیا۔ تو علم اسی لیے حاصل کرتے ہیں کہ جو ہمارے اندر جہالت ہے ہم اس کو دور کریں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم اس علم کے ذریعے ہم عمل کریں۔ اگر ہمیں کوئی چیز پر عمل کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے یا زکوٰۃ دینا ہے، اگر ہمیں اس کا علم نہ ہو تو ہم کیسے اس چیز پر عمل کریں گے؟ تو تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم عمل کرنے کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ مقصد ہے یعنی کیوں ہم علم حاصل کرتے ہیں؟ پہلا یہ کہ خود اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا، دوسرا یہ کہ جو جہالت ہمارے اندر ہے اس کو ہم دور کریں گے، تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم علم اگر نہ ہو تو ہم کیسے عمل کریں گے؟ عمل کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر جو جہالت ہے اس کو دور کریں۔ لوگوں کے اندر جو جہالت پائی جاتی ہے، اگر میرے پاس علم ہے، نماز کا طریقہ اگر مجھے معلوم ہے، تو میں اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے دوستوں کو میں بتاؤں گا، میں ان لوگوں سے جہالت کو دور کروں گا۔ جہالت کو دوسروں سے دور کرنے کا صرف یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگوں میں بیٹھیں، میرے سامنے 1000 لوگوں کی تعداد ہو کہ میں لوگوں کی اصلاح کروں، نہیں، فرداً میرے استطاعت۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ مجھے یہ ضروری ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو سمجھاؤں، میں اپنے بیوی بچوں کو سمجھاؤں، اپنے بھائی بہنوں کو سمجھاؤں، اپنے دوستوں کو سمجھاؤں۔ ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں، کہیں کی غیبت چغلی کے بجائے ہم ایک دوسرے کو آپس میں اس طرح کی علم کی باتیں کریں گے تو ان کے پاس جو جہالت ہے وہ بھی ہٹ جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تمہارا کام ہی کیا ہے؟ امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ اسی لیے ہمیں نکالا گیا ہے، یعنی ہمارے اندر جو استطاعت ہے، ہمیں جو معلومات ہیں، ہم اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اس کو لوگوں میں بتائیں کہ بھئی یہ بات ہم نے سیکھی ہے، یہ بات آپ بھی لیں، اس پر آپ بھی عمل کریں، میں بھی عمل کرتا ہوں۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو سکھانے میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہمارے گھر کا آنگن خود اندھیرا رہ جاتا ہے، ہمارے گھر میں خود جو ہے لوگ ہدایت پر نہیں ہوتے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم دعوت کا کام، دین کی باتیں بتانے کا کام ہم اپنے گھر سے شروع کریں، ہم اپنے بیوی بچوں سے شروع کریں، ہم اپنے ماں باپ سے شروع کریں، ہم اپنے بھائی بہنوں سے شروع کریں۔ لیکن علم اس لیے بھی حاصل نہیں کیا جائے گا کہ ہم لوگوں میں مباہلہ کریں، لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹ کریں، فخر کے انداز میں ہم لوگوں سے بات کریں، دیکھو ہمارے پاس اس بات کا علم آیا ہے، تمہارے پاس اس بات کا علم ہے، نہیں، ہمارے اندر تواضع، نرمی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتغى العلم لیباہی بہ العلماء، جو آدمی علم اس غرض سے حاصل کرتا ہے کہ وہ علماء کے ساتھ، وہ علم والوں کے ساتھ مباحثہ کرے، ان کے سامنے وہ اپنا علم کا فخر، اپنے علم کا رسوخ جمائے، او یماری بہ السفہاء، اور یا پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ جاہل ہیں ان لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے وہ علم حاصل کرتا ہے،
یا پھر او یقبل افئدۃ الناس الیہ، یا پھر وہ لوگوں کو اپنے طرف مائل کرنے کے لیے اگر علم حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالنار النار، اس کے لیے آگ ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جس نے دنیاوی غرض کی خاطر، چاہے وہ منصب ہو چاہے وہ کوئی بھی غرض ہو، اس نے اس کے خاطر اگر علم حاصل کیا، لوگوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی موضوع ہوتا ہے جس کو ہم جو موضوع ہمارے پاس معلوم ہوتا ہے، ہم سمجھانے کے بجائے بسا اوقات کیا کرتے ہیں کہ ہم مباحثہ میں اتر جاتے ہیں، سامنے والے کو یہ بتانا مقصود ہو جاتا ہے کہ تیرے پاس علم نہیں ہے، دیکھ میرے پاس کتنا علم ہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، سامنے یعنی غرض ہمارا علم حاصل کرنے کا غرض جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ جو آدمی دنیا کے غرض سے کرے گا، جو آدمی علماء کے ساتھ مباحثے کے لیے کرے گا، علم حاصل کرے گا، جو آدمی لوگوں کو اپنے طرف مائل کرنے کے لیے علم حاصل کرے گا، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کہا، یعنی اس کے لیے آگ کا ٹھکانہ ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس چیز سے بچائے۔ کیا ان مجلس سے ہم کچھ نہیں سیکھتے؟ نہیں، اس مجلس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اوقات میں جو ہم وقت دے رہے ہیں، اگر اس میں ہم 4 سے 5 باتیں بھی سیکھ رکھتے ہیں تو یہ بہت خیر والی چیز ہوتی ہے۔ یہ 4-5 باتیں اگر ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغ میں اگر یہ بات بیٹھنی ہے تو ہم اسے پھیلانا چاہیے۔ پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے سب سے اقرب ہیں، جو ہمارے سب سے نزدیک لوگ ہیں، ہم ان سے بتانا شروع کریں، آج میں نے یہ بات سیکھا، آپ بھی یہ بات سیکھ لیجئے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اس کے بعد چلیے میں موضوع میں جانے سے پہلے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث، جس میں وہ کہتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، لوگ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیر کے بارے میں زیادہ پوچھا کرتے تھے۔ وَكُنْتُ أَسْأَلُ عَنِ الشَّرِّ، میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، کہ برائی کے بارے میں پوچھا کرتا تھا۔ کس وجہ سے؟ مخافۃ ان یدرکنی، کہ مجھے ڈر تھا کہ شر، برائی مجھے لائق نہ ہو جائے، برائی میں میں نہ چلے جاؤں۔ صحابہ میں کچھ ایسے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پوچھتے تھے، اے اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیے جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے، آپ مجھے بتائیے اچھائیاں کیا ہیں، نیکی کے کام کیا ہے۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا، اے اللہ کے رسول آپ مجھے وہ راستہ بتائیے جس سے میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لوں، میں برائی سے بچا لوں۔ کیوں یہ سوال کرتے تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ مخافۃ ان یدرکنی، ان کو ڈر تھا کہ کہیں ان کو برائی لائق نہ ہو، ان کو ڈر تھا کہ کہیں وہ غلط راستے پر نہ چلے جائے، اس لیے صحابہ جو ہے غلط بات کو بھی جانتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پھر اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے خیر کے بعد شر ہوگا۔ پھر طویل حدیث ہے، اس میں ایک ٹکڑا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ میرے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری سنت اور طریقے کے علاوہ دوسرے طریقے کو اختیار کریں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ مسلمانوں میں سے ہی ہوں گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے فرمایا اس قوم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے پیدا ہوں گے، جو ان کی بات کو قبول کرے گا اسے وہ جہنم میں جھونک دیں گے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے بتانا مقصود یہ ہے کہ آدمی کو اچھائی بھی جاننا ضروری ہے، برائی بھی جاننا ضروری ہے۔ برائی کیوں جانے؟ برائی اس لیے جانے گا تاکہ وہ برائی سے بچے۔ اگر اس کو نہیں معلوم کہ سود کیا ہے تو وہ سود سے کیسے بچے گا؟ اگر اس کو یہ معلوم ہو کہ فلاں تجارت حرام ہے، فلاں چیز کھانا حرام ہے، فلاں چیز پینا حرام ہے، اگر جب تک اس کو برائی کے بارے میں، غلط چیز کے بارے میں غلط نہ معلوم ہو تو آدمی اس سے بچے گا کیسے؟ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ آدمی کو صحیح چیز، حق والی چیز کو بھی دیکھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ وہ حق کے راستے پر رہے۔ اسی کے مقابلے میں بری چیزوں کو بھی جاننا ضروری ہے، برے کاموں کو بھی جاننا ضروری ہے، باطل طریقے کو بھی جاننا ضروری ہے۔ کیوں؟ آدمی کو چاہیے کہ وہ اس میں قدم نہ رکھے، باطل کی طرف آگے نہ بڑھے، وہ اپنے آپ کو کلی طور پر بچانے کے لیے دونوں چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے۔ میرا موضوع جو تھا وہ منہج السلف۔ سب سے پہلے میں آپ کو
لفظی اعتبار سے اس کی تشریح کر دیتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ منہج کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ منہج کہتے ہیں طریقے کو۔ عربی لغت میں، عربک ڈکشنری میں نہجت طریق کہتے ہیں، کوئی آدمی کسی راستے پر جو چلتا ہے اس کو کہتے ہیں نہجت طریق۔ اگر منہج کہتے ہیں ایک طریقے کو، کوئی بھی طریقہ ہو، چاہے وہ مسلمانوں کا طریقہ ہو، چاہے وہ حق کا طریقہ ہو، باطل کا طریقہ ہو، جو بھی طریقہ ہو، منہج طریقے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں منہج کیا ہے؟ امن الجامعی رحمہ اللہ کہتے ہیں الطریق الواضح، ایسا واضح راستہ الذي صار عليه المسلمون الاولون في دينهم، ایسا واضح راستہ جس پر اولین مسلمان یعنی صحابہ کی جماعت جس طریقے پر ہے اپنے دین میں، یہ طریقہ کون سا طریقہ؟ ایسا واضح طریقہ جس پر صحابہ کی جماعت تھی، مسلمون الاولون فی دینہم، دینی معاملات میں۔ وہ کیا کیا ہیں دینی معاملات؟ عقیدتاً و شریعتاً و سلوکاً و اخلاقاً و جمیع نواحی الحیات، عقیدے میں، احکام میں، سلوک و تزکیے میں، اخلاق میں، زندگی کے سارے نواحی میں، سارے طریقوں میں جو طریقہ اپنانا ہے وہ مسلمانوں کی پہلی جماعت جو طریقے کو اپنائی، جو راستے پر چلی، اس راستے پر چلنے کو ہی منہج کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں۔ اسلام پر چلنا جتنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يَقْبَلَ مِنْهُ، جو آدمی دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح اتنا ہی ضروری ہے کہ آدمی منہج کو اختیار کرے، یعنی منہج یعنی طریقہ کو اپنانا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اسلام کو اپنانا ضروری ہے۔ آدمی اگر اسلام پر ہے لیکن صحیح منہج پر نہیں ہے، صحیح طریقے پر نہیں ہے، تو وہ گمراہی پر ہے، وہ ضلالت پر ہے۔ تو آدمی جتنا اسلام پر چلنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری یہ بھی ہے کہ وہ صحیح منہج پر چلے۔ اور منہج کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ہم نے شریعت اور منہاج بنایا یا منہاج رکھا۔ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ شرعتاً کا معنی ہے احکام، شریعت، احکام۔ منہاج کہتے ہیں واضح طریقے کو، واضح راستے کو، سنت کا طریقے کو منہاج کہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں دی، کیا کیا؟ ایک شریعت اور ایک طریقہ، منہج بھی دیا، بغیر منہج کے کوئی قوم نہیں تھی۔ اسی طرح دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم جعلناك على شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، پھر ہم نے آپ کے لیے ایک دین کا طریقہ مقرر کیا ہے، لہٰذا تم اس کی اتباع کرو، تم اپنے نفسی خواہشات کی اتباع نہ کرو جو لوگ نہیں جانتے ہیں۔ الذين لا يعلمون، ایسے لوگ جو نہیں جانتے ہیں وہ اپنے ہوا، اپنے خواہشات کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، ایسے لوگوں کی طرف تم اتباع نہ کرو۔ بغیر منہج کے کامیابی نہیں ہے، کامیابی آخرت میں کامیابی ہونا ہے، آخرت میں جنت پانا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے طریقے کو، صحیح منہج کو اپنانا ضروری ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ اسی دین کی دعوت دیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ اس پر جم جائیے، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر جم جائیے۔ آپ اسی چیز کی دعوت دیجئے۔ کس چیز کی دعوت دینے کا حکم دیا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دینے کا حکم دیا گیا۔ ہم نماز میں بھی واجبی طور پر، فرض طور پر ہم 17 مرتبہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر، ہمیں ہدایت دے، سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ اسی کی طرف بلانے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ صراط مستقیم یہی منہج ہے، منہج ہی صراط مستقیم ہے۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہی میرا راستہ ہے، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی کی اتباع کرو، تم دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو، ورنہ تم اللہ کی راہ سے ہٹ کر جدا جدا کر دیے جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ایک لکیر کھینچتے ہیں اور اس کے اطراف بھی کچھ لکیریں، کچھ لائن ڈالتے ہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ راستہ جنت کا ہے، یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ جنت کا ہے، یہ دائیں بائیں جو لوگ شیطان بیٹھ کر لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتا ہے، آدمی کو سیدھے راستے اپنانا چاہیے جو جنت کی طرف لے کر جائے گا۔ منہج کیا ہے؟ یہی صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہی منہج ہے۔ میں صرف منہج کو سمجھا رہا ہوں، جب میں منہج کو منہج سلف کے ساتھ ملا کر آگے سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ اسی طرح یہ منہج کا ضابطہ کیا ہے، اس کے حدود کیا ہیں؟ خود اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں علی بصیرہ، بصیرت کے ساتھ۔ بصیرت کیا ہے؟ شریعت کے دلیل، الدلیل الشرعی، یہ کیا ہے؟ بصیرہ ہے، الدلیل الشرعی، جو شریعت کے دلائل ہیں اس کی روشنی میں اللہ کے رسول لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ انا ومن اتبعنی، میں بھی اور جو میری پیروی کرنے والے ہیں یہ بھی، وسبحان اللہ، اللہ پاک ہے ان تمام عیوب سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اس میں دیکھیے ادعو الی اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی طرف بلاتے ہیں؟ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ یہی منہج ہے، لوگوں کو یعنی ایک طریقہ ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، پھر اس کے بعد اسے صحابہ کو دیا، پھر یہی طریقہ جو ہے منہج ہے اللہ کے رسول۔ اس میں بات اصل یہ بتانی ہے کہ اللہ کی طرف بلانا یہی منہج ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے طریقے کی طرف، اللہ کی طرف بلانا۔ آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو جو اللہ کی طرف نہیں بلاتے ہیں، لوگوں کو شخصیات کی طرف، لوگوں کو اپنے بزرگوں اور پیروں کی طرف بلاتے ہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا، یہی صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کے تعلق سے جو عمومی بات ہے، جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث پر چلنا۔ صرف قرآن و حدیث پر چلنا یہ کافی نہیں ہے، قرآن و حدیث پر چلنے کے لیے نہج کا ہونا، منہج کا ہونا، طریقے کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ آگے بات آئے گی کہ کون سا طریقہ ہے، کس کا طریقہ ہے، وہ کیا طریقہ ہے، وہی سلف کا طریقہ ہے۔ سلف کون ہے؟ سلف عربی زبان میں کہتے ہیں جو لوگ ہم سے پہلے گزر گئے، یہ سارے کیا ہیں؟ سلف ہیں، الذین مضوا، جو لوگ ہم سے پہلے گزر گئے۔ سلف کا عام معنی بھی ہے، خاص معنی بھی ہے۔ عام معنی کیا ہے؟ ہر وہ شخص جو ہم سے پہلے گزر گئے، اہل سنہ والجماعہ کے علماء میں سے، یہ سارے کے سارے، چاہے وہ قریب ہو چاہے وہ بعید ہو، سارے کے سارے کیا کہلائیں گے؟ سلف کہلائیں گے۔ مثال کے طور پر ابن باز ہیں، ابن عثیمین ہیں رحمہم اللہ، اسی طرح شیخ البانی رحمہ اللہ ہیں، یہ بھی سلف میں شمار ہوں گے۔ اور ان سے پہلے اگر ہم چلے جائیں، ابن تیمیہ ہے، ابن قیم ہے، ابن حجر ہے، یہ سب علماء بھی کس میں شمار کیے جائیں گے؟ سلف میں شمار کیے جائیں گے۔ یہ عام معنی ہے، لیکن خاص معنی جب ہم منہج سلف بولتے ہیں تو سلف سے کیا معنی مراد ہے؟ سلف سے وہاں مراد ہے الصحابہ، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ منہج السلف کہتے ہیں صحابہ کا طریقہ، صحابہ کا راستہ۔ صحابہ کا راستہ کیا ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن دیا، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کیا اس کے علاوہ بھی ہمیں ایک اور چیز چاہیے؟ فہم الصحابہ چاہیے۔ اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات ہے، جب ان کے سامنے منہج کی بات کر دی جاتی ہے تو وہ کترانے لگتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، منہج یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ تمہاری نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال یہ سلف کا یہ معنی ہے صحابہ۔ کچھ لوگوں نے کہا سلف سے مراد جو ہے خاص معنی میں سلف سے مراد تابعین بھی ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا
صحابہ تابعین پلس تبع تابعین بھی ہیں. ان سب کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا، پھر اس کے بعد اس سے جڑا ہوا، پھر اس کے بعد اس سے جڑا ہوا. یہ تین جس کی ضمانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اس وجہ سے کچھ لوگوں نے استدلال کیا کہ سلف سے مراد صحابہ، تابعین، تبع التابعین. اصل بات یہ ہے کہ تابعین اور تبع التابعین میں بھی وہی لوگ سلف میں شامل ہوں گے جو صحابہ کے راستے پر تھے. جیسے حسن بصری رحمہ اللہ صحابہ کے راستے پر تھے، ان کو سلف میں شمار کریں گے. وہی ان کا شاگرد واصل ابن عطا جس نے قدر کا انکار کیا، یہ سلف میں سے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے صحابہ کے منہج سے ہٹ گیا، وہ صحابہ کے راستے سے ہٹ گیا، تو اس لیے اس کو سلف نہیں کہتے ہیں. بہرحال جس نے صحابہ کی احسان طریقے سے اچھے انداز میں جن لوگوں نے پیروی کی تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں، انہی لوگوں کو ہم سلف کہتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور سلف نہیں. لیکن جب حکم کی بات آتی ہے، کسی مسئلے میں حکم ڈھونڈنا ہوتا ہے، کسی مسئلے میں حکم بیان کرنا ہوتا ہے، اس وقت منہج السلف کہتے ہیں. یہ سلف کا منہج تھا، تو اس سے مراد صرف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہے. سلف کا یہ لفظ یہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، یہ پرانے زمانے سے ہے. بخاری کے اندر کتاب الجہاد و سیر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک قول نقل کیا ہے راشد ابن عطا سے. وہ کہتے ہیں کہ کان السلف یستحبون الفحول، کہ گھوڑ سوار کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ سلف اس بات کو مستحب سمجھتے تھے کہ وہ نر گھوڑے پر سواری کرنا، کیونکہ نر گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ بہت شریر ہوتا ہے. اس کے باوجود اس کے تیز رفتاری کی وجہ سے سلف، تو ان کی مراد کیا ہے سلف سے؟ صحابہ کی جماعت ہے. یہ سلف کا یہ لفظ جو ہے یہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے، یہ پرانا لفظ ہے، یہ قدیم زمانے سے استعمال ہوا آتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ شوال کے 6 روزوں کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کان السلف لا یفعلون، کہ سلف ایسا نہیں کرتے تھے. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ اس وقت سلف سے مراد کیا ہوتی تھی؟ صحابہ کی جماعت ہوتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اسی سے سلف سے ہی کیا ہے؟ سلفی ہے. سلفی جب پڑھتے ہیں تو لام کے اوپر بھی زبر ہوتا ہے، سلفی. تو سلفی سے کیا مراد ہے؟ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں من کان علی مذہب السلف، جو آدمی صحابہ کے مذہب پر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلفی. اسی طرح شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ جو آدمی صحابہ کے راستے پر چلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلفی کہتے ہیں. سلفی، اہل الحدیث، اہل الاثر، یہ سب ایک ہی نام ہے. اس کے نام الگ الگ ہیں، لیکن سب کا منہج، سب کا طریقہ، سب کا مقصد صرف ایک ہے. یہ صرف ناموں میں اختلاف ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ سلفی تو اس سے مراد اہل الحدیث بھی ہیں، اہل الاثر بھی ہیں، وہ ساری جماعتیں آ جاتی ہیں. اصل اہل السنہ والجماعہ کہنے سے ڈر اس واسطے لگتا ہے کیونکہ آج کل کچھ لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اہل السنہ والجماعہ، لیکن وہ اہل السنہ والجماعہ کے اصول سے، اہل السنہ والجماعہ کے ضوابط سے کلی طور پر اختلاف ہے. اہل السنہ والجماعہ یہ نام بھی جو ہے قرآن و سنت سے اخذ کیا گیا. یہ نام جو سلفی استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی سنت سے اخذ کیا گیا ہے. اہل الحدیث جو نام استعمال کرتے ہیں یہ بھی جو ہے قرآن سے ہی اس کا اخذ ہوا ہے، قرآن سے ہی یہ نام لیا گیا ہے. بہرحال تیسری بات یہ تھی کہ صحابہ کا طریقہ کیوں ضروری ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم صحابہ کے طریقے کو اپنائیں؟ اللہ تعالیٰ نے کتاب دیا، اللہ تعالیٰ نے حدیث دیا، تو اس کے علاوہ بھی یہ تیسری بات منہج الصحابہ یا منہج السلف، صحابہ کا طریقہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اچھی طرح یاد رکھ لیجئے. صراط مستقیم کہیں گے تو یہ تینوں باتیں لازم آئیں گی. اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ ہم قرآن پر چلتے ہیں، ہم سنت پر چلتے ہیں، یہی ہمارے لیے کافی ہے، تو یہ کافی نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فہم الصحابہ، منہج الصحابہ، کہ وہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے طریقے پر چلے. اتنی زور کیوں ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت پر؟ اتنا زور کیوں ہے؟ سب سے پہلے میں عقلی دلائل دوں گا، پھر اس کے بعد ہم قرآن و حدیث کی دلائل کو دیکھتے ہیں. ہم یہ بات سوچ لیں کہ قرآن جس وقت نازل ہوا وہ کس زمانے میں
صحابہ کے زمانے میں نازل ہوا، وہ فصیح اللسان تھے، ان کو عربی زبان معلوم تھا، ان کے احکامات خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں صحابہ بڑے ان کو معلوم تھا. اگر جب بھی کوئی مسئلے میں ان کو اشکال ہوتا، جیسے تیمم کا مسئلہ ہے، اسی طرح سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہتے ہیں کہ جب انہوں نے وہ آیت پڑھی کہ سحری کا آخری وقت کیا ہے، سفید اور کالے دھاگے کے درمیان جب تک فرق نہیں کیا جائے گا اس وقت تک سحری کا وقت ہے، تو صحابی نے کیا کیا، وہ ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے دھاگا لیا 2 کلر کے اور اس کو وہ دیکھتے تھے اور کھاتے تھے. جس وقت ان کو دونوں واضح ہو گئے کہ ہاں اب میں فرق کر سکتا ہوں، یہ کالا ہے یہ سفید ہے، اس وقت تک انہوں نے سحری کی. پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح ان کو بتائی، اس کی تفسیر ان کو بتائی. ٹھیک ہے. اسی طرح بہت سارے مثالیں ہیں، جب بھی صحابہ کو کوئی اشکال ہوتا، کسی معاملے میں انہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، تو وہ کیا کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، پوچھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تفسیر اور تشریح کر کے بتا دیتے تھے. یہ چیز رہی. قرآن میں بھی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، النجوم امنۃ للسماء، یہ تارے کیا ہیں، یہ آسمان کے لیے محافظ ہیں. جب یہ تارے چلے جائیں گے، اتى السماء ما توعد، تو آسمان کے لیے وہ تمام چیزیں آ جائیں گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. وہ کیا چیزیں ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا آسمان سے، کہ قیامت کے قریب آسمان کیا ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت، یہ سب چیزیں آ جائیں گی. کب؟ تارے ختم ہو جائیں گے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، میں جو ہے میرے صحابہ کا محافظ ہوں. میرے صحابہ کے لیے کون محافظ ہیں؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محافظ ہیں. فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، جب میں چلے جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ تمام چیزیں آئیں گی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. یعنی فتنے آئیں گے، صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا تو یہ ساری چیزیں آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، میرے صحابہ جو ہے یہ محافظ ہیں میری امت کے لیے. جب یہ چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ تمام چیزیں آئیں گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. یعنی وہ فتنوں میں، وہ مختلف فرقوں میں بچ جائیں گے. ان کا یہ امت محمدیہ کا یہ حال ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. اس حدیث میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ نجوم کو تشبیہ دی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ نجوم سے دی گئی ہے، ستاروں سے دی گئی ہے. ستاروں کا کیا کام ہے؟ ستاروں کا کام کیا ہے؟ زینۃ للسماء، یہ آسمان کے لیے زینت ہے. یہ رات میں چلنے والوں کے لیے یہ ہدایت دیتے ہیں، ان کو راستہ بتانے کا ذریعہ ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ رجوما للشیاطین، یہ آ کر شیطان کو مار بھگانے کی جگہ ہے. یہ تشبیہ دی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں جو ہے ستارے کے مانند ہوں، جب میں چلے جاؤں گا جس طرح محافظ ہیں. اسی طرح دونوں یعنی اللہ اصحاب رسول سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے تشبیہ دی گئی تاروں سے. خود یہ بھی صحابہ بھی کیا ہیں؟ ہدایت. ان کو چھوڑ دیں گے تو جس طرح تاروں کو چھوڑ کر آدمی رات میں راستہ نہیں پا سکتا، اسی طرح سے آدمی اگر صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دے یا صحابہ کو چھوڑ دے تو راستہ نہیں پا سکتا. اسی طرح سے رجوما للشیاطین، اگر آپ بدعت کا مقابلہ کرنا ہے، غلط فرقوں کا مقابلہ کرنا ہے، ان تمام مکاتب فکر کا مقابلہ کرنا ہے جو قرآن و حدیث کو غلط معنوں میں بیان کرتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ تاروں کی طرح رجوما للشیاطین، صحابہ کے اقوال. اسی لیے محدثین رحمہ اللہ کو آپ دیکھیے، حدیث جب کہتے ہیں تو اس میں وہ لوگ کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، اس کو بھی ذکر کرتے ہیں. قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا. قال ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی. عمر، ایسے صحابہ کے اقوال بھی ذکر ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو کہتے ہیں موقوف حدیث. یہ حدیث کی ایک قسم ہے جس میں بات پتہ چلتی ہے کہ یہ قول کس کا ہے؟ صحابی کا ہے. اس کے ذریعے سے تفسیر ہوتے ہیں. چلیے ہم آیت کی طرف چلتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زور دیا کہ ہم صحابہ کے طریقے کو اپنائیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر فَإِنْ آمَنُوا، اگر تم ایمان لاؤ ان کے ایمان لانے کی طرح، اگر وہ ایمان لائے تمہارے ایمان لانے کی طرح. جب قرآن نازل ہوا تو کون سی جماعت تھی قرآن کے سامنے؟ صحابہ کی جماعت تھی.
لوگوں کو یہ ضمانت دی گئی کہ اگر وہ ایمان تمہارے ایمان لانے کی طرح کوئی اور بھی ایمان لائے گا تحقیق کہ وہ ہدایت پا گیا. کس کے ایمان لانے کی طرح؟ صحابہ کے ایمان لانے کی طرح اگر کوئی شخص ایمان لائے گا تو وہ ہدایت پر ہے. وَإِن تَوَلَّوْا اگر روگردانی کرے فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ وہ کھلے اختلاف میں پڑ جائیں گے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستے سے روگردانی کرے گا حق کے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور وہ سبیل المؤمنین کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے کو اپنائے گا. کون تھے سبیل المؤمنین؟ جس وقت قرآن نازل ہوا ہم اس دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا اس وقت جو جماعت تھی وہی اولین مخاطب ہے. اگر میں کوئی بات بتا رہا ہوں آپ کو تو آپ لوگ ہی پہلے مخاطب ہیں، جو بعد میں سنیں گے وہ اس کے بعد والے ہیں. اسی طرح جب قرآن نازل ہوا جن لوگوں پر نازل ہوا وہ سب سے پہلے مخاطب ہیں. غیر سبیل المؤمنین، مومنین سے مراد متفق علیہ بات ہے کہ متفق علیہ تفسیر ہے کہ مومنین سے مراد کس کی جماعت ہے؟ صحابہ اور اس کے بعد جو ان کے راستے پر آنے والے وہ سارے شامل ہوں گے. لیکن پہلے مخاطب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت ہے. جو آدمی ان کا راستہ چھوڑ دے گا، غیر مومنین کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے کو اپنائے گا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وہ جس راستے پر جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے پر چھوڑ دے گا. اس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اسی طرح اب ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجر میں سے انصار میں سے جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کر دی ہے، جو پہلے اسلام لائے. والذین اتبعوہم بإحسان اور جن لوگوں نے ان کی اچھے انداز سے پیروی کی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. بتانا مقصود یہ ہے کہ جس گروہ سے اللہ راضی ہو گیا، جس گروہ کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم انہیں جنت دے کر ہی رہیں گے، جس گروہ کے بارے میں اللہ نے ضمانت دی، اس گروہ سے بڑھ کر کوئی اچھا گروہ ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے انسانوں کے دلوں میں دیکھتا ہے. مسند احمد کی روایت ہے، روایت حسن ہے، جس میں بتایا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے زمین میں دیکھتا ہے جن کا دل سب سے صاف ہوتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو چنتا ہے، پھر اس کے بعد ان دلوں کو چنتا ہے جو سب سے صاف تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصحاب بنایا، صحابی بنایا. اسی طرح یہ گروہ، یہ صحابی کا گروہ، یہ صحابہ کی جماعت افضل جماعت ہے. ان کا فہم یہ جس طریقے سے قرآن و حدیث کو سمجھے ہیں اسی طریقے سے ہمیں سمجھنا ہے. یہی منہج السلف ہے، یعنی صحابہ کا طریقہ. صحابہ کا طریقہ کن چیزوں میں؟ عقیدے میں، اخلاق میں، عبادات میں، سلوک میں، تزکیے میں. یہ ان سب چیزوں کا ذکر اس لیے آتا ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ سلوک کے نام پر فرقے بنا لیے، سہروردی، چشتی، قادری، مختلف فرقے. اسی طرح اخلاق کے نام پر کچھ اور فرقے صوفیہ نکلے. یعنی اس وجہ سے ان ناموں کا الگ الگ ذکر کرنا پڑتا ہے. عقیدتاً، شریعتاً، ہر طریقے سے، عقیدے میں ہو، اخلاق میں ہو، ہر چیز میں کس کے راستے پر ہونا چاہیے؟ صحابہ کے راستے پر ہونا چاہیے. یہ صحابہ کے راستے پر چلنا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. قرآن و حدیث میں ہی ہم سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ کو اسی راستے پر رہنا ہے کامیابی کے لیے. اگر ہم صحابہ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں تو کامیابی نہیں ہے. چلیے دیکھتے ہیں مسلمان ایک ہی تھے، پھر یہ فرقے کیسے بنے، یہ جماعتیں کیسے بنے، یہ کیا ہوا؟ یعنی منہج کو چھوڑنے کی وجہ سے، صحابہ کے طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے ہی لوگوں میں فرقے بننے لگے. 35 ہجری میں جب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں عبداللہ ابن نام سبا شخص جو ہے جب جا کر لوگوں میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بڑھ چڑھ کر غلو کر کے باتیں کرنے لگا، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت
کے نام پر لوگوں کے اندر جب یہ غلط عقیدے پیدا کیا تو لوگ بھی جو ہے اس کی بات کو شروع میں ماننے لگے. یہاں تک قصہ آ گیا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا 35 ہجری میں. اسی طرح اسی زمانے میں بتانا مقصود ہے کہ سب سے پہلا فرقہ مسلمانوں سے جو نکلا وہ خوارج کا تھا. وہ کس کا تھا؟ خوارج کا تھا. کیوں نکلا یہ جماعت؟ انہوں نے صحابہ کی موجودگی میں صحابہ کے عمل کو ترک کر دیا. جب معاویہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جب مصالحت ہوئی، جب ان دونوں کے درمیان اتفاق ہوا، تو ایک جماعت خوارج کی جماعت کیا کہہ کر نکلی؟ ان الحکم الا للہ، حکم چلے گا تو صرف اللہ کا چلے گا. تم نے کسی شخص کو حاکم بنا لیا، تم نے کسی شخص کو امیر بنا کر اس کے فیصلے کو تم ماننے لگے، تو یہاں سے ان لوگوں نے الگ ہو کر خوارج بنا لیا. بتانا مقصود یہ ہے صحابہ نے بنایا، صحابہ نے قرآن حدیث کو سمجھا، لیکن ایک باہر کا آدمی اپنے طریقے سے جب سمجھا تو وہاں سے جو ہے سب سے پہلا فرقہ نکلا. اسی طرح علی کی محبت میں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی محبت میں جو گروہ نکلا، جو غلو کرتے ہوئے نکلا، وہ ہے شیعہ کا فرقہ. شیعہ پھر خوارج، یہ دو فرقے نکلے. اسی طرح عبد الملک بن مروان کے زمانے میں معبد الجہنی نام کا شخص، اس کا استاد جو تھا ایک نصرانی تھا، تو اس کے پاس سے یہ کیا علم لیا تقدیر کے بارے، اس کے پاس سے یہ علم لیتا تھا تو اس کو تقدیر کے متعلق خیر و شر، تقدیر کے جو باب ہے اس میں اس کو شک پیدا ہونے لگا. پھر یہ لوگوں میں تقدیر کا انکار کرنے لگا، تو وہاں سے مسلمانوں کے اندر قدریہ کا وجود آیا. یہ کیوں ہوا؟ انہوں نے صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دیا. عبد الملک بن مروان کے زمانے میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. یعنی بتانا مقصود ہے کہ صحابہ کے پاس جاتے، صحابہ کے پاس بیٹھتے، جس گروہ کی ضمانت اللہ نے دی اس کے پاس بیٹھ کر سیکھتے، سمجھنے کی کوشش کرتے تو وہ حق پا لیتے، لیکن انہوں نے یہ نہیں چاہا. اسی طرح ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں جعد بن درہم، اس کا شاگرد جہم بن صفوان، یہ دونوں بھی جو ہے معتزلی فکر سے، یعنی پرانی کتابیں جو لاطینی زبان تھی، دوسرے زبانوں کی کتابوں سے یہ جب ترجمہ کر کر عربی زبان میں آتے تو ان کے اندر ان کے عقیدے میں شبہات پیدا ہونے لگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کرنے لگے. یہ انکار کرے کہ اللہ نہ سنتا ہے، اللہ نہ دیکھتا ہے، نعوذ باللہ من ذلک. اس طرح ان کے اندر ایک فرقہ پیدا ہوا. عقیدے میں بھی، یعنی جب ہم عقیدہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے الرحمن علی العرش استوى، صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. جب بعد میں آنے والے اس کا انکار کرے ہیں، جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ صحابہ کے طریقے پر رہو، جو چیز صحابہ نے سیکھا، جو چیز صحابہ نے بتایا اس کو لے لو، یہ انکار کر دیتے ہیں. انکار کرنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ عقل کو تقدیم کرتے ہیں، عقل کو آگے رکھتے ہیں، قرآن و حدیث کی باتوں کو یہ پیچھے رکھتے ہیں. اسی لیے آج کے دور میں بھی جتنے مکاتب فکر ہیں، جتنے جماعتیں ہیں، جتنے تنظیمیں ہیں، ان سب کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ یہ اپنے عقل کو ترجیح کرتے ہیں، اپنے عقل کی باتوں کو. وہ کہتے ہیں کہ ہم فرشتوں کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ ہماری عقل میں بات نہیں آتی. جنت کا انکار کرنے والے کیوں انکار کیے؟ کہتے ہیں کہ یہ ایک تصور ہے، یہ خیالی بات ہے، یہ خواب ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی طرح خبر کا عذاب کا انکار، اسی طرح دجال کا انکار، بہت ساری باتیں یعنی جو ہمیں بخاری کی روایت میں، مسلم کی روایت میں بتایا جاتا ہے، تو اس کے باوجود بھی ان کے اندر اشکال اسی لیے پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پاس کیا بنیادی وجہ ہے کہ وہ عقل کو تقدیم کرتے ہیں. یہ اگر میں کہوں کہ یہ عقائد جیسے اشاعری ہے، ماتریدی ہے، یہ سب ہے نا 300-400 ہجری کے اندر ان لوگوں کا وجود بہت زور پر تھا. اس زمانے کے حکمران جو ہے ان لوگوں کو کسی نے ذبح کیا، ان لوگوں کی سزا قتل دے کر ختم کیے. بہت سارے گروہ بیچ میں بہت بند ہو گئے تھے پھر، لیکن آج ایک جماعت کامل شکل میں نظر نہیں آتی، لیکن اس کے اثرات پائے جاتے ہیں. خوارج کے اثرات پائے جاتے ہیں، قدریہ کے اثرات پائے جاتے ہیں، اشعری، ماتریدی، اللہ کے ناموں کا انکار، اللہ کے صفات کا انکار کرنے والے بھی پائے جاتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کو
نعوذ باللہ من ذلک اللہ تعالیٰ کو انسان کی طرح بنا کر پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے بھی ہمارے طرح ہاتھ، نعوذ باللہ. تو ایسے کہنے والے بھی وجود میں آئے، کامل طور پر نہیں لیکن ان کے بعض حصے پائے جاتے ہیں. اسی طرح جب ہم منہج السلف کہتے ہیں تو منہج السلف پر کامل چلنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ جو مجھے پسند آیا اس پر چلوں. توحید، کتاب التوحید پڑھ لیتے ہیں لیکن جب بات حکمرانوں کی آتی ہے، لیکن جب بات نصوص قرآن و حدیث کو سمجھنے کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں. تو یہ منہج السلف پر نہیں ہے، یہ حقیقی معنوں میں اہل الحدیث ہرگز نہیں ہے. منہج السلف پر جو قائم رہے گا وہی اہل الحدیث ہے حقیقی معنوں میں. اسی سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے مزید باتیں آئیں. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.